اور تیسری دلیل ان کی ہے مسند امام احمد میں سے. یہ بھائیو یہ ہمارے گلے میں پھنسی ہوئی روایت, اور یہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایک ٹاپک لکھا تھا غم حسین کے نام سے السنہ رسالے میں, انہوں نے یہ روایت اس میں چھاپ دی اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. ان کی علمی اعتبار سے میں قدر کرتا ہوں, باقی جو ان سے اختلاف وہ اپنی جگہ. تو یہ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 274 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 26,391 نمبر روایت ہے. یہ شیعہ ذاکرین اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روایت سنا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے ماتم کیا. حدیث صحیح ہے, وہ میں بیان بھی کر دیتا ہوں. اور وہ بیان کرتے ہیں, یہ انہوں نے حوالہ دے دیا یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا, اور یہ الفاظ بخاری میں موجود ہے. اس کے بعد کہتی ہیں میں نے آپ وسلم کا سر اقدس سرہانے پر رکھا, کچھ اور عورتیں بھی آ گئیں, ان کے ساتھ میں نے بھی چہرہ اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا ایسے ایسے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں دیکھو اب عائشہ نے پیٹا ہے, حدیث بالکل صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف نہیں ہے, حضرت عائشہ کا عمل ہے. تو پہلی بات تو یہ بھائیو کہ یہ حدیث ہی آدھی بیان کی جاتی ہے. اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خود بخود سیدہ عائشہ کا رجوع اس میں ثابت کر دیں گے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتی ہیں میری ناسمجھی اور کم عمری کا وبال تھا کہ جو یہ میں نے کیا. میری ناسمجھی اور کم عمری, عمر تو 18 سال ہی تھی نا, تو جس بات میں قابو, چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے, جس بات میں قابو نہیں تھا تو ان کا میری ناسمجھی تھی, ورنہ تو کہتی ہیں میری ناسمجھی مطلب میں نے بڑا اچھا کام کیا. تو یہ روایت نہیں ہوتا. یہاں بھی ہماری اکیڈمی میں بھی کچھ ایک شیعہ ذاکر آئے تھے آج سے 2 سال پہلے, تو روایت میں نے کہا بالکل ہے, لیکن تمہارے مولویوں نے بھی جس طرح ہمارے مولوی میں آدھی حدیثیں سناتے ہیں تمہاروں کو بھی آدھی سنائی ہوئی ہے. یہ پوری روایت پڑھو, مسند امام احمد ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے کہ میری ناسمجھی تھی اور میری کم عمری تھی جس سے یہ کام مجھ سے سرزد ہو گیا. تو یہ تو رجوع ثابت ہو رہا ہے اس میں, یہ تو ہماری دلیل ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس طرح کے کام کر لیتا ہے, ہم اس کو بدتی نہیں کہتے, عائشہ کو ہم کوئی بدتی نہیں کہتے, لیکن خدا کے لیے پہلے ڈکلیئر کریں, اپنی عوام کو بتائیں ممبروں سے کہ اگر کوئی ناسمجھی میں کرے گا اور بیوقوفی میں تو تب یہ ٹھیک ہے, ادروائز جو عقل مند ہے تو یہ کام نہ کرے, یہ کام حرام ہے, اور حدیثیں ان کو وہ سنائے جو ماتم کے خلاف ہے. ہر کوئی کرے نا, تاکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو تو گیم سمجھ آئے کہ یہ کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ یہ ہوگا, تو وہ تو کم از کم اس طرح کی حرکتوں سے بچ جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں رسول اللہ جیسے فوت ہوئے تو میری گود حضور کا سر تھی, میں سرانے سے سر رکھتا تھا, عورتوں نے نہ اٹھ کے میں اپنا منہ پٹن لگ پی, چھاتی پٹن لگ پی. یہ بھائی لوگوں نے جڑے ماتمی انہوں نے دلیل بنائی تو رسول اللہ کے گھر تو بڑا کوئی گھر ہے گا, جب ماں نے ماتم کیا بیبیاں نے کیا, تھی کون سے رکھنا, بڑی دلیل ہے چھوٹی جی کہ پیغمبر خدا دی بیویاں جڑیاں وہ کر رہی ہیں. میں نے خود کیا, میں انصاف ہے حداثت سے کیا خود منیا کہ میری کم عمری تے میری بے سمجھی ہے کہ میں اس 18 سالوں کی بچی سی میں کم کرنا شروع, خود تسلیم کیا انہوں نے کہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین, لا سیما بقیت اللہ فی الارضین, اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدہ. انجینئر اور مولانا صاحب نے کچھ اعترافات کیے اور کچھ من گڑت باتیں. پہلے اعترافات کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے اعتراف کیا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور سند کے حوالے سے کوئی شک و شبہ نہیں, بلکہ وہ اس کی سند کا دفاع کرتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو سند کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ اس حدیث کی سند کو رد نہیں کر سکتے, اس لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث کی ماتم کے استحباب اور رجحان پر دلالت کو مسمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس راہ میں وہ تمام حدیں پار کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین, حضرت عائشہ اور صحابہ کی توہین, آگے اس کا بیان آئے گا کہ وہ کیسے توہین کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہ حدیث ان کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے اور بہت بری طرح سے پھنسی ہے. انجینئر صاحب نے تو صریحاً واضح اور روشن بتا دیا کہ حضرت عائشہ بے وقوف اور نادان تھی. اچھا, ان کے کچھ تحریفات اور من گڑت باتیں ہیں کہ حضرت عائشہ 18 سال کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت. ان کے نزدیک حضرت عائشہ کا عقد رسول اللہ سے 6 سال کی عمر میں ہوا تھا, اور 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رسول اللہ کے گھر چلی گئی. یاد رہے کہ یہ باتیں بنو امیہ کے دور میں گڑھی گئی ہے. حضرت عائشہ کی صحیح عمر پتہ لگانے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی عمر اور ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر کی عمر کا موازنہ کیا جائے. اہل سنت کے بزرگوں کے مطابق اسماء عائشہ سے 10 سال بڑی تھی, اور اسماء ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی تھی, اور 73 ہجری کو 100 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت عائشہ کی ولادت ہجرت سے 17 سال پہلے ہوئی تھی, اور بعثت کے 13ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عقد نکاح ہوا, جبکہ ان کی عمر 17 سال تھی, اور 2 ہجری کو وہ آپ کے گھر میں چلی گئی, جبکہ ان کی عمر 19 سال تھی. سعودی عرب کے مشہور مورخ سہیلا زین العابدین الحماد نے بھی اپنی تحقیق میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ تاریخی محاسبات کے اعتبار سے حضرت عائشہ کی عمر 19 سال تھی رسول اللہ سے شادی کے وقت, جو 18 ستمبر 2008 کو العربیہ نیوز میں شائع ہوئی ہے. اچھا, اس حوالے سے مفصل کسی دوسری ویڈیو میں بحث ہوگی انشاءاللہ, میرے پاس تمام حوالجات موجود ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں تو انجینئر صاحب کی باتوں میں تناقض ہے. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے بے وقوفی اور ناسمجھی میں ماتم کیا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ جذبات میں آ کر ماتم کیا ہے. ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے.
جب انسان جذبات میں آ کر کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے اور غیر ارادی اور غیر اختیاری عمل ہوتا ہے، جبکہ بیوقوف اور سفیہ اپنے اختیار سے کام انجام دیتا ہے اور ہوش و حواس میں ہوتا ہے، لیکن عقل کے لحاظ سے پسماندہ ہوتا ہے، صحیح غلط اچھے اور برے کی سمجھ نہیں کر سکتا، تشخیص نہیں دے سکتا۔ آخر میں انہی الفاظ سے اپنے کلام کا اختتام کیا کہ جو شخص جذبات میں آ کر ماتم کرتا ہے اسے ہم بدعتی نہیں کہتے، جبکہ روایت میں سفہ اور بیوقوفی کا بیان ہے، جذبات کا بیان نہیں۔ یہاں تک ہم نے انجینئر اور مولانا صاحب کی تحریف اور من گڑت باتوں پر کھڑی عمارت گرا دی۔ اب چلتے ہیں اپنی مدعا کی طرف۔ سب سے پہلے روایت پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، مسند امام احمد ابن حنبل، اس کی شرح اور فہرست حمزہ احمد الزین کی ہے، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 199۔ حدثنا یعقوب قال ثنا ابی عن ابن اسحاق قال حدثني یحیی بن عباد ابن عبد اللہ ابن زبیر عن ابیہ عباد۔ یحییٰ نے اپنے والد عباد سے روایت کی ہے کہ قال سمعت عائشہ تقول، انہوں نے کہا میں نے عائشہ سے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی، فمن سفہی وحداثۃ سنی ان رسول اللہ قبض وهو فی حجری ثم وضعت رأسہ علی وسادۃ، بس میری نادانی اور کم عمری کی وجہ سے یہ حرکت مجھ سے سرزد ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا جب کہ وہ میری گود میں تھے، پھر میں نے ان کا سر اپنی گود سے اٹھا کر ایک تکیے پر رکھا۔ اچھا، یہ اہل سنت کی روایت ہے اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ جب رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہ میری گود میں تھے، پھر میں نے ان کا سر اپنی گود سے اٹھا کر ایک تکیے پر رکھا۔ وقمت التجم مع النساء واضرب وجهي، اور عورتوں کے ساتھ اپنا سینہ اور اپنا چہرہ پیٹنے کے لیے کھڑی ہو گئی، یعنی ماتم کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ انجینئر صاحب فخر سے کہہ رہے کہ ہم نے اہل تشیع کا جواب دیا، در حقیقت آپ نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، تشیع کو کچھ نہیں ہوتا ان باتوں سے۔ حضرت عائشہ صفیحہ اور کم عمر تھی، صفاحت اور کم عمری سے یہ حرام کام سرزد ہوا۔ صفح یعنی احمق، بیوقوف، اس کا عکس ہے رشد۔ صفح وہ شخص ہے جو عاقل نہ ہو، عقل سے پیچھے ہو۔ فقہ میں ایک صفیح مستقلاً اپنے مال پر تصرف نہیں کر سکتا۔ تصرف کرنے کی صورت میں مثلا اگر کچھ خریدے یا بیچے تو اس پر ترتیب اثر نہیں دیا جاتا، نافذ نہیں ہوتا، چونکہ وہ اپنے نفع و نقصان، اچائی اور برائی کو تشخیص نہیں دے سکتا۔ حضرت عائشہ 6 سال کی تھی جب رسول اللہ سے عقد ہوا، اور رسول اللہ کی رحلت کے وقت 18 سال کی تھی، اور اس وقت بھی صفیحہ تھی، تو آپ کیسے اپنے دینی اور شرعی امور میں ایک صفیحہ پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ 2000 سے زیادہ روایات آپ نے حضرت عائشہ سے لی ہے اور ان پر استناد کرتے ہیں۔ ان روایات پر اعتماد کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کم عمری اور صفاحت سے نکلی ہو، ورنہ ایک صفیحہ کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ خود کہہ رہے کہ حضرت عائشہ کم عمر، بیوقوف تھی، ناسمجھ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت یہ تو کام خراب ہو گیا، لینے کے دینے پڑ گئے آپ کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے کہ رسول اللہ نے ایک 6 سالہ بچی سے عقد کیا جو 18 سال کی عمر میں بھی صفیحہ تھی، اور یہ بھی توہین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لانے والے ہیں، آپ کے بقول 23 سال بتاتے رہے، منع کرتے رہے کہ ماتم نہ کرے، حرام ہے، اور انہی کے رحلت پر، انہی کے بدن مطہر پر ماتم ہوا، یعنی رسول اللہ کا پیغام پہنچانے میں ناکام تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو حضرت عائشہ کہہ رہی ہے، اچھا اصل بات کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو حضرت عائشہ کہہ رہی ہے پس میری نادانی اور کم عمری کی وجہ سے یہ حرکت مجھ سے سرزد ہوئی، یہ دراصل اس کے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور میں نے بے وقوفی کی کہ آپ کا سر مبارک اپنی گود سے اٹھا کر تکیے پر رکھ دیا، کاش میں ایسا نہ کرتی۔ یہ کہہ رہی ہے حضرت عائشہ، آپ اس کو اٹھا کر دور آخر میں ماتم پر فٹ کر دیتے۔ چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کم عمر تھی، بیوقوف اور صفیحہ تھی، آپ بھی مرد بنیں اور اس موقف کے جتنے بھی تقاضے اور لوازم ہیں ان کو پورا کریں۔ حضرت عائشہ سے نقل ہوئی تمام روایات کو چھوڑ دے، لیکن آپ تیار نہیں۔ چلو مان لیتے ہیں، سختی نہیں کرتے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں اٹھی اور عورتوں کے ایک گروہ کے ساتھ چہرہ اور سینہ پیٹا، ماتم کیا۔ میرا سوال آپ اور آپ کے تمام علماء سے یہ ہے کہ کیا وہ گروہ خواتین بھی ساری کی ساری صفیحہ، بیوقوف اور کم عمر تھی، یا وہ یورپ سے آئی ہوئی تھی جن کو احکام اسلامی کا علم نہیں تھا؟ یقیناً مدینہ کے ہر بچے کو پتہ ہوگا اس حکم کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال بتاتے رہے ان کو۔ وہ خواتین ازواج رسول تھی،
صحابیات تھی، انصار کی بیویات تھی، کیا ان کو ماتم کی حرمت کا علم نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 23 سال بتاتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسلام بہتر سمجھ میں آیا ہے ازواج رسول اور صحابیات سے بھی زیادہ۔ اچھا، اس گروہ خواتین کے بارے میں ملاحظہ کریں۔ بلازوری کی کتاب انصاب الاشراف جلد نمبر 2 دارالفکر بیروت میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 252 میں۔ حدثنی محمد بن سعد عن الواقدی عن عبد الحمید بن عمران عن ابیہ عن امہ۔ عبد الحمید نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی ہے، قالت کنتم ممن دخل علی النبی وهو علی سریر، میں ان میں شامل تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت داخل ہوئی جب وہ ایک پلنگ پر تھے۔ فرأیت ازواجہ قد وضعن الجلابیب عن رؤوسہن، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے اپنے سروں سے چادریں اتار دی تھی، یلتدمن فی صدورہن، اور اپنے سینوں کو پیٹ رہی تھی، ونساء الانصار یضربن الوجوہ، اور انصار کی عورتیں اپنے چہروں کو پیٹ رہی تھی، قد بحت حلوقہن من الصیاح، اور چیخنے کی وجہ سے ان کے گلے بیٹھ گئے تھے۔ اچھا، التدامہ کا معنی ملاحظہ کرے، عربی زبان کی معتبر ترین لغت میں سے ہے، لسان العرب ابن منظور افریقی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 539۔ التدامہ کا اصل لدم ہے۔ اللدم ضرب المرأة، لدم یہ ہے کہ عورت اپنا سینہ پیٹے۔ لدمت المرأة وجہها ای ضربت ہو، اس عورت نے اپنا چہرہ پیٹا۔ اللدم والضرب بشیء ثقیل یسمع وقعه، اللدم تبڑ مارنا اور کسی باری چیز سے مارنا جس کی آواز سنائی دے۔ والتدم النساء اذا ضربن وجوہهن فی الماتم، اور عورتیں جب ماتم میں اپنے چہرے پیٹتی ہے تو اسے التدم النساء کہتے ہیں۔ چلے ہم پھر ہاتھ ہولے رکھتے ہیں۔ ازواج رسول، صحابیات اور خواتین سب کو اسلام کی سمجھ نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال میں سمجھا نہیں سکے جتنا آپ سمجھا رہے لوگوں کو۔ کیوں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے منع نہیں کیا؟ کیوں مولا علی علیہ السلام نے نہیں روکا؟ صحابہ جو اکٹھے ہوئے تھے سارے دیکھتے رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مطہر پر حرام کام ہو رہا ہے، وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال منع فرمایا۔ رسول اللہ کی رحلت ہے، لوگ تو گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، سارا مدینہ اکٹھا ہوا ہوگا، سوائے ان کے جن کو دولت اور طاقت کا طمع تھا اور سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف لے گئے تھے۔ جب منکر حرام ہو تو نہی عن المنکر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ توہین ہے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور صحابہ کی کہ انہوں نے ایک واجب کا ترک کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا جواب ہے آپ کا؟ جو آپ فخر سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے تشیع کا جواب دیا، یہ رہا آپ کا جواب اور اس کی حقیقت۔ حق تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت، ان کی پیروی اور محبت، ان کے غم میں ماتم کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ محرم الحرام قریب ہے اور ہم انشاءاللہ ماتم کے حوالے سے اشکالات اور اہل سنت کی شبہات کا جواب دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہے، فالو کرے اور معارف اہل بیت علیہم السلام پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔